نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانتے رہیں۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین کرام، میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کی خالی لعنت نہیں ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے سزا کے رکھا گیا ہے، تیار کر کے رکھا گیا ہے آخرت کا عذاب۔ سامعین کرام، آج کے خطبے کا موضوع اور ٹاپک ہے اندھا دھند پیروی کا انجام۔ اسی مسئلے کو لے کر میں نے یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 تلاوت کی۔ تمام مسلمانوں کا ایمان اللہ اور اس کے رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، امام اعظم، امام کائنات، سید الاولین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور ان دو ہستیوں کے بارے میں کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر گستاخانہ نظریات رکھنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے ان دو ہستیوں کے بارے میں گستاخانہ نظریات رکھے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کہا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور خالی لعنت کر کے نہیں چھوڑا گیا، آگے بتایا گیا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے سجا کے رکھا گیا ہے آخرت کا عذاب جو بہت خطرناک ہے۔ سامعین کرام، اندھا دھند پیروی کا انجام، جیسا کہ ہم آج مسلمانوں کے حالت زار پر غور کریں، جب ہم مسلمانوں کو قرآن اور سنت سے جو وحی کے مطابق زندگی گزارنے، وحی کے مطابق عمل کرنا ہے، جس کے مطابق قرآن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جب بھی ان لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ قرآن کے قریب آؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ بہانے بٹے بناتے اور کہتے ہیں نہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلے تو پہلے ہی سب ختم کر دیے اور انہیں سب کو فارغ کر دیا، اب ہم تو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، بس بات ختم، چھٹی۔ تو اسی مسئلے کو دیکھتے ہوئے، اور یہی سب سے بڑی وجہ جس وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 31۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ
کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کے کچھ دنوں بعد ایک صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو پہلے عیسائی تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ان عیسائیوں اور یہودیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولویوں کو اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، ہم نے تو کبھی ان کی پوجا پاٹ نہیں کی ہے، تو پھر ہم نے رب کیسے بنا لیا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا جو تمہارے مولوی، عیسائیوں کے مولوی، یہودیوں کے مولوی جس چیز کو لوگوں کے لیے حرام کرتے ہیں اس چیزوں کو حرام وہ کر لیتے ہیں نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن چیزوں کو یہ مولوی ان لوگوں کے حلال کرتے ہیں ان کو حلال کر لیتے ہو؟ تو بولے ہاں یہ تو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی وہ تمہیں باتیں بتاتے ہیں تم بنا علم کے، بنا وحی کے مطابق، بنا اندھا دھند چلے بس اس کی پیروی کرنے لگتے ہو، تم اس کی چھان بین نہیں کرتے، اس کی پیروی کرنے لگتے ہو جو تمہارے مولوی اور بزرگ جو بھی بتاتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے درویشوں کو اور علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ سامعین کرام، آج کے دور میں اگر ہم لوگوں کو دعوت دیں قرآن و سنت کی، اگر پورا کا پورا قرآن بھی پڑھ دیں ان کے سامنے تو ان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پیروی میں لگے ہوئے، ایک اندھا دھند جو پیروی ہوتی ہے، جس طریقے سے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا معاملہ تھا پہلے کی قوموں میں، اسی طریقے سے آج کے مسلمان بھی اپنے اپنے بزرگ اور اپنے اپنے فرقوں پہ مضبوطی سے ڈٹے پڑے ہیں۔ کوئی اگر دیوبندیوں میں پیدا ہو گیا تو دیوبندی سب سے بڑھیا، بریلویوں میں پیدا ہو گیا تو بریلوی سب سے بڑھیا، اور کسی فرقے میں پیدا ہو گیا تو وہ سب سے بڑھیا، اسے مطلب نہیں، اس سے علاوہ سب غلط ہے۔ اس نے کبھی یہ غور و فکر نہیں کی کہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، جو سیدنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس کے مطابق کون صحیح ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، انہوں نے اس پر کبھی غور و فکر نہیں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی تھیں، ایک خبر بتا دی گئی۔ کیا بتا دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے، قدم با قدم، جیسے قدم کے برابر قدم ہوتا ہے، بالشت و بالشت، بالشت کے برابر بالشت جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے چلو گے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ان لوگوں نے کسی گوہ کے سوراخ میں جانے کی کوشش کی ہوگی تو تم بھی اس میں جانے کی کوشش کرو گے۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ کن کے پیچھے مسلمان چلنے لگیں گے اس طریقے سے؟ کیا ان سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ نہیں تو پھر اور کون ہے؟ تو سامعین کرام، اس حدیث سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبروں میں سے خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت آنے والے دور میں انہی عقائد کی خرابیوں میں، انہی دنیاوی زندگی کے معاملات میں، انہی دین کے معاملات میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے لگے گی۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگو گے۔ تو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو مسلمانوں کی حالت زار بھی بالکل وہی ہے، وہ نہیں دیکھنا چاہتے قرآن میں کیا ہے، وہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کس طریقے سے گزری ہے، آپ کے اخلاق کیا تھے۔ بس انہوں نے ایک پیروی کرنی اسٹارٹ کر دی ہے
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے سے پایا ہے اور ہمارا فرقہ سب سے بڑھیا ہے اور ہمارے بزرگ سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو سامعین کرام، ساری کی ساری دعوت کا نچوڑ نکل کر یہ آتا ہے کہ آپ اور ہم تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو آگے کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اپنے نبی سید المرسلین والاولین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی۔ لیکن یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ لوگ جو یہ آج آپ سے اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے سے پایا ہے، یہ خالی ہم سے نہیں کہتے، ان لوگوں نے نبیوں سے بھی یہ بات کی ہے، بس وہ ہو جاتی ہے، چاہے اپنی مرضی سے یا بنا مرضی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو ایسا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، انما امرہ اذا اراد شیئا، کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا، تو کوئی چیز اس کے سامنے نانکر نہیں کر سکتی۔ یہ اب ہم دیکھیں، ذرا غور کریں یہ قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، اور جن مولویوں کے بزرگوں کے لوگ پیروکار ہیں اور جن کے نام کے رونے رو رہے ہیں اور جن کا نام بنا وضو کیے نہیں لیتے ہیں، لینا گوارا نہیں کرتے ہیں لوگ، ان کے پیچھے چل رہے ہیں اندھا دھند، اور یہ قرآن کی آیتیں بالکل الٹ جا رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کچھ اور قرآن کی آیتیں جا رہی ہیں کچھ۔ تو ہمیں ان باتوں کے بتانے کا کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں قرآن و سنت کی، تو وہ اپنے بزرگوں کے بڑے بڑے ارے بھائی اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں، یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی یہ نہیں کہنا ہے تمہیں، تو یہ کہنا جو کرا ہوگا انہوں نے وہ جانے، ہمیں تو قرآن و سنت کی طرف آنا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جب آخرت میں وہ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے تو اپنے زمانے کے بڑے بڑے معزز لوگوں کے پیچھے چلے تھے، ہم جن کے نام تھے، چرچے تھے، ہم نے تو ان لوگوں کے دامن پکڑے تھے، ہم تو ان لوگوں کے پیچھے چلے تھے، یا اللہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو بس آج ہمارے لیے اتنا کر لے کہ انہیں جن کے پیچھے ہم چلتے رہے، جن کے رونے ہم روتے رہے، انہیں تو سب سے نیچے والے جہنم میں ڈال دے، بس جو تھوڑا بہت ہمارے دل کو سکون ملے۔ سامعین کرام، ان گستاخی جو یہ گستاخی کی ہیں لوگوں نے، انسان سے ہوتی ہیں لیکن ایسی گستاخی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، اسی لیے تو کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبے میں کہا تھا، اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان ان صحابہ کو چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ ایک وقت کے بعد انہیں بھی اس دنیا سے جانا تھا۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ ان کے بعد ان صحابہ کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک وقت کے بعد وہ بھی چلے جاتے اس دنیا سے، بلکہ اللہ کے نبی نے مجموعی طور سے، اجتماعی طور سے اس بات کا اعلان کر دیا۔ کس بات کا؟ کہ میں تمہارے درمیان اور سب سے آخری خطبے میں کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں سامعین کرام کیا تھیں؟ وہ دو چیزیں، نمبر ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سامعین کرام، اگر کوئی بھی شخص آج کے دور میں اندھا دھند کسی کی پیروی کرتا ہے، تو جس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ آخرت میں کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان لوگوں کی پیروی کی تھی، ہمیں کیا پتہ تھا یہ یہاں لا دیں گے، لیکن اب ہم دوبارہ تو جا نہیں سکتے دنیا میں کہ ہم اپنے اعمال سدھار لیں، تو بس اتنا کر دے تو انہیں سب سے نیچے والے گھڑے میں ڈال دے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمیں آخرت کا پچھتاوا کرنا پڑے، اس سے پہلے کہ ہماری سانس بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ہم وحی کے مطابق، اور وحی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کے مطابق اپنے دنیاوی معاملات اور سارے دین کے بھی معاملات اور ساری عبادتیں، قرآن و سنت کے احکامات
ان پر عمل کریں جبھی ہم یہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان غلط نظریاتوں سے بچائے، اندھا دھند پیروی سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے اور قرآن و سنت کی راہ پر چلائے۔ سامعین کرام، خطبہ مسنون میں آج کا موضوع تھا اندھا دھند پیروی کا انجام۔ اندھا دھند پیروی کے انجام کے بارے میں نے پچھلے خطبے میں 10 احکام سورہ بنی اسرائیل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 احکام بتائے ہیں، اس میں 9 احکام جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اس وقت تک کسی چیز کی پیروی مت کرنا، کسی چیز کے پیچھے مت لگنا جب تک تجھے اس کے بارے میں پورا علم نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامعین کرام ہمیں عقل بھی دی ہے، ہمیں کان بھی دیے ہیں اور ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بتایا کہ انسان اس وقت تک کسی چیز کی پیروی مت کرنا جب تک تجھے اس چیز کا علم نہ ہو کہ تجھ سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ کس بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی؟ کہ تجھے جو ہم نے آنکھیں دی تھیں کیا تو نے ان سے دیکھا نہیں؟ اندھا دھندی پیروی کرتے چلے گئے۔ جو تجھے کان دیے تھے ان سے سنا نہیں؟ تجھے عقل جو دی تھی اسے استعمال نہیں کرا؟ اس کا استعمال کیا ہوتا تو آخرت میں پچھتاوا نہ ہوتا۔ سامعین کرام، اگر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب پر ہمیں آنا ہوگا، اور اگر ہم نہیں آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شافعی روز محشر ہیں، روز محشر کے دن سفارش کرنے والے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرتے ہوئے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہیں گے کہ یا اللہ، ہماری قوم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہو گیا، جب ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، جو پیروی کرے گا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی کریں گے، اور جو پیروی نہیں کرے گا اس کی شکایت بھی ہوگی۔ یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ اور رسول شکایت کریں گے کہ اللہ، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے اس قرآن کو جو میں انہیں دے کر آیا تھا، انہیں جتا کر آیا تھا، انہیں بتا کر آیا تھا کہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ رہنا، گمراہ نہیں ہو سکتے، انہوں نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ دوسری ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جلوہ افروز ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پلاتے ہوں گے۔ تو کچھ لوگ دور سے آ رہے ہوں گے اور ان لوگوں کی پہچان ہوتی ہوگی، کس وجہ سے؟ کہ ان کے وضو کے جو اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ وغیرہ، یہ چمکتے ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ وہ مسلمان ہوں گے، کیونکہ مسلمان وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ جب آ رہے ہوں گے دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر، اسی بیچ میں ایک دیوار بیچ میں عائل ہو جائے گی، دیوار بیچ میں کھڑی کر دی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، یہ جو آ رہے تھے۔ تو حکم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے تو امتی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد میں دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے، اور آپ جو ہدایت انہیں کر کے آئے تھے کہ تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور میری سنت کی پیروی کرنا، ان لوگوں نے اس کے الٹ کام کرنا شروع کر دیا تھا اور نئی نئی چیزیں خود دین میں ایجاد کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس وجہ سے آج
آپ کے اور ان کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہیں دور کر دو، انہیں دور کر دو، مجھ سے دور کر دو انہیں۔ تو سامعین کرام، ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی اتنے بڑے بزرگ سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ سوائے اس قبر والے کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو، جس کی ہر بات ماننے کے قابل ہو۔ اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات قابل ہو، ہر بات مان لی جائے۔ جو باتیں قرآن و سنت سے میل کھاتی ہوں گی ہم انہیں مانیں گے، اور جو باتیں نہیں کھاتی ہوں گی انہیں ہم نہیں ماننے والے ہیں۔ اور جو مولوی ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ قرآن و سنت کی باتیں اگر بتانے والے ہیں، قرآن و سنت پہ لوگوں کو چلانے والے ہیں، تو ان کی جوتیوں کی خاک ہمارا سرما۔ اور اگر لوگوں کو غلط نظریات پر چلانے والے ہیں تو پھر کوئی ویلو نہیں ہے، ان کی زیرو ویلو ہے، کیونکہ انہیں عزتیں جو مل رہی ہیں وہ اسی قرآن و سنت کے نام پر مل رہی ہیں۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف لائیں اور ان کے نظریات قرآن و سنت کے مطابق ٹھیک کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان غلط نظریاتوں سے بچائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنت میں مقام عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔